الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک مولانا تھوڑا سا اور زیادہ کرنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا ومن تذكر جيران بذي سلام مزجتا دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا أهبت الريح من تلقاء كاظمة أو
مدى البرق في الظلماء من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا نائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا واغفر لقارئها واغفر لناشدها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میزبان محفل فاضل جلیل عالم نبی ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب، انتظامیہ مسجد، حاضرین محفل، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی نورانی روحانی وجدانی محفل حضرت غوث سمدانی سبحان اللہ، محبوب سبحانی قندیل نورانی سبحان اللہ، شہباز لامکانی سبحان اللہ، حضرت شیخ السید محی الدین عبدالقادر الجیلانی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ اس بابرکت نورانی اور روحانی محفل میں شریک ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اس ربیع الاخر تو حضرت تحقیق کے مطابق تو ربیع الاخر ہے آپ کے وصال کا مہینہ، لیکن
تاریخ کا کوئی فیصلہ نہیں۔ بہرکیف پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ ہر چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ غوث پاک کی 11ویں۔ سبحان اللہ، یہ بات نئی بات شاید آپ لوگوں کے لیے ہو، وہ یہ ہے کہ ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام یافعی۔ کیا؟ ان کی کتاب کا نام ہے الروض النضرہ۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ سبحان اللہ، کیونکہ رات 12ویں ہوتی، آپ میلاد مناتے تھے۔ حضرت غوث پاک بے شک ہر 11 تاریخ چاند کی 11 تاریخ میلاد، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل منعقد کرتے تھے۔ جب حضرت کا وصال ہوا، بابا جی جب حضرت کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور اس کو نام دیا گیا غوث پاک کی 11ویں۔ سبحان اللہ، حقیقت میں یہ میلاد شریف تھا، حقیقت میں یہ میلاد مصطفیٰ تھا جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے تھے۔ بعد میں یہ مشہور ہو گیا حضرت غوث پاک کی 11ویں۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اس پورے علاقے میں یہ 11ویں شریف مشہور ہے حضرت غوث پاک۔ بات سمجھ آ گئی کہ 11ویں شریف حقیقت میں کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب تو یہی ہے غوث الثقلین، بے شمار آپ کے لقب ہیں، اور ایک زیادہ مشہور جو لقب ہے وہ ہے مولانا محی الدین۔ کیا؟ ہاں، عام طور پہ یہ ختم غوثیہ پڑھنے والے لوگ محی الدین پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ محی الدین۔ یہ غلط ہے، یہ صرف کے اعتبار سے، صرف کی گردان کے اعتبار سے غلط ہے۔ یہ باب ہے احیاء یحیی احیاء فہو محین۔ محین اسم فاعل کا صیغہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب اس کو الدین کے ساتھ ملائیں گے تو کہیں گے محی الدین۔ کیا؟ محی الدین لفظ غلط ہے۔ بابا جی سب سن رہے ہیں؟ ختم غوثیہ جو پڑھنے والے ہیں کیا کہتے ہیں؟ محی الدین۔ یہ لفظ غلط ہے۔ اسی طرح ایک لفظ آج کل بہت غلط مشہور بولا جاتا ہے، اس کی بھی تصحیح کر لیں۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ نبوت لفظ غلط ہے، نبوت لفظ اصل لفظ ہے نبوت۔ کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ تو علماء کو چاہیے کہ ان سب کی اصلاح کیا کریں کہ یہ سورہ حدید میں یہ لفظ ہے، سورہ الحدید کوئی ہے حافظ؟ تو اس میں دوبارہ دیکھ لیں، سورہ الحدید، یہ سورہ واقعہ کے بعد ہے غالباً۔
جی 27ویں پارے میں سورۃ واقعہ ہے نا، سورۃ واقعہ کے بعد سورہ الحدید ہے غالباً، اور اس الحدید میں وہی 27ویں پارے کی حافظ ہیں آپ؟ نکالو یہ آیت۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کھڑے ہو کے آپ سید ہیں، آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسنی سید ہیں اور حسینی سید ہیں۔ حسنی والد صاحب کی طرف سے حسنی سید ہیں، یعنی کہ آپ کے والد صاحب کا جو سلسلہ نسب ہے وہ پہنچتا ہے حضرت امام حسن تک، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں کہ والدہ صاحبہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی اور حسینی، اور حضرت غوث پاک حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ پہلے ہیں یا حضرت غوث پاک پہلے ہیں؟ علماء خاموش رہے، پڑھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اونچا پڑھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 26۔ آیت نمبر 26 ہے سورہ الحدید۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ہم نے بھی گھوٹ گھوٹ کر صرف بھی پڑھی اور ناف بھی پڑھی۔ 63 میں نے دورہ حدیث پڑھا تھا، علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتان میں، 63 میں۔ آج کل تو بڑی کانٹ چھانٹ کر دی گئی ہے، جو کتابیں ہم نے پڑھی آج کل کے مولوی صاحبان نے ان کے نام نہیں سنے، دیکھنا تو کجا اور پڑھنا کجا، نام تک بھی نہیں سنے۔ تو آپ کا لقب ہے محی الدین، آپ رہنے والے ہیں ایران کے صوبہ جیلان کے، گیلان، فارسی میں گیلان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گیلان، اور عربی میں کہتے ہیں جیلان، فارسی میں گیلان۔ تو یہاں کچھ جو پاکستان میں سید ہیں، کئی گیلانی لکھتے ہیں اور کئی جیلانی لکھتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ گیلان صوبہ ہے کس کا؟ ایران کا صوبہ ہے، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ایران عرب ملک نہیں ہے، عجمی ملک ہے۔ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں، عرب کے علاوہ جو ملک ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی ملک۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے کہاں؟ ایران میں، ایران کے صوبہ گیلان میں۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ سوال کر رہا تھا، آپ مولوی صاحبان خاموش رہیں، داتا صاحب پہلے ہیں یا حضرت غوث پاک پہلے ہیں؟ داتا صاحب پہلے ہیں۔ داتا صاحب کا وصال ہوا جی 465 ہجری میں، اور حضرت غوث پاک کی پیدائش ہے 470 ہجری میں، داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد۔ اور یہ جو 4 سلسلے ہیں جن میں لوگ مرید ہوتے ہیں، چشتیہ سلسلہ، نقش بندیہ، سور بردیہ، قادریہ،
چشتیہ سلسلہ، نقش بندیہ سلسلہ، سہروردیہ اور قادریہ قادریہ، یہ تو مشہور ہیں پاکستان میں۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ نہیں، آپ کسی سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ کا روحانی سلسلہ جو ہے وہ ہے سلسلہ جنیدیہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مشائخ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب شریف، آپ نے کتاب لکھی، جب لاہور میں آئے نا تو آپ نے کتاب لکھی تصوف پر، تو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ فارسی میں آپ نے لکھی، آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی میں آپ نے لکھی، اور اس وقت پریس نہیں تھے، ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں کتابیں۔ آپ کی یہ کتاب جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، آپ نے اس کا مطالعہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صوفی اور اتنا بڑا ولی اللہ تھا، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مقابیس المجالس۔ کیا نام ہے اس کا؟ مقابیس المجالس۔ اس کے مصنف ہے کپتان واحد بخش سیال مرحوم، اور یہ مرید ہیں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والوں کے، ان کے مرید ہیں۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کو۔ بارکیف یہ بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اور ان کے ولایت میں اپنے اپنے مرتبے ہوتے ہیں، کسی کا قطبیت کا مرتبہ ہے، کوئی غوثیت کے مرتبے پر فائز ہے، کوئی ابدالیت کے مرتبے پر فائز ہے، اس طرح ولایت کے مختلف مراتب ہیں، اور ہر ولی اپنی شان کے مطابق اس مرتبے پر فائز ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولی ہیں، کیا ہے؟ ولی، ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر ولی دو قسم ہوتا ہے، ایک ولی ہوتا ہے جس کے پاس ولایت وہبی ہوتی ہے، کیا؟ ولایت وہبی، اور ایک ولی ہوتے ہیں جن کی ولایت کسبی ہوتی ہے۔ ولایت وہبی والا وہ ہوتا ہے جو مادرزاد ولی ہوتا ہے، پیدائشی ولی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ پیدائشی ولی ہوتا ہے۔ اور ایک ولی وہ ہوتا ہے جو پیدائشی ولی تو نہیں ہوتے، لیکن کسی صاحب حال اور پہنچے ہوئے بزرگ کا وہ مرید بن جاتا ہے، تو وہ پھر شیخ اس کو وظائف بتاتے ہیں، ورد بتاتے ہیں، چلے اس سے کرواتے ہیں، اور اس سے مجاہدات، ریاضات وغیرہ مشقتیں کرواتے ہیں۔ جب وہ ان سلوک کی محفل مجالس کو، محافل کو، اور اوراد اور وظائف کو طے کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منصب ولایت پر فائز فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا قصیدہ غوثیہ میں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، میں نے علم حاصل کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ یہاں ایران سے بغداد میں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور جامعہ نظامیہ میں وہاں داخل ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، اور اس علم کی برکت سے میں نے ولایت کا جو درجہ قطبیت ہے وہ حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ولایت کے میں نے بتایا نا درجات مختلف ہوتے ہیں، تو آپ مادرزاد ولی ہیں۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا ہے نا نبیوں کا، رسولوں کا، صدیقین کا،
شہیدوں کا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قیامت والے دن جب ولی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ڈر ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا ان کو کسی قسم کا. جو علماء تحقیقی طور پر تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور عربی لغات کا ان پر عبور حاصل ہوتا ہے، عربی لغات پر ان کو معلوم ہے کہ عربی میں ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن. کیا؟ خوف اور حزن. خوف کا معنی ڈر اور حزن کا معنی غم. اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ولیوں پر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. فرق یہ ہے بابا اگر ادھر سے سانپ میری طرف بڑھ رہا ہو، سانپ آ رہا ہے میری طرف، تو اس وقت مجھ پر جو کیفیت طاری ہوگی وہ اس کیفیت کو ڈر کہتے ہیں. اس کیفیت کو ڈر کہتے ہیں. اسی طرح کسی کی طرف بھی اگر سانپ بڑھ رہا ہے تو وہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو بھی کیفیت ہے اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خوف. اور اگر وہ سانپ اس کی طرف نہیں جا رہا بلکہ اس کے بیٹا ساتھ بیٹھا ہے یا دوست اس کا ساتھ بیٹھا ہے، وہ سانپ اس کی طرف نہیں جا رہا بلکہ اس کے بیٹے یا اس کے دوست کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت اس پر جو کیفیت طاری ہوگی، دوست پر نہیں، اس بندے پر جو کیفیت طاری ہوگی اس کو عربی میں حزن کہتے ہیں. کہ اس کی اپنی جان تو خطرے میں نہیں ہے، اس کے دوست کی اور اس کے پیارے کی جان خطرے میں ہے. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. لا تحزن. سبحان تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ حزن. یاد رکھو بھائی، بات سمجھ آ رہی میری؟ کہ اپنی جان خطرے میں ہو تو جو اس وقت کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خوف، اور اگر پیارے کی جان خطرے میں ہو تو اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حزن. اور اس کیفیت کا تعلق دل سے ہے. کس سے ہے؟ دل سے. یہ ماتھے پہ لکھا جاتا ہے. نہیں کیوں بھائی؟ یہ کیفیت ماتھے پہ لکھی ہوتی ہے؟ نہیں. یہ کیفیت دل میں ہوتی ہے. قرآن پاک میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے سبحان اللہ. اور کافر غار کے منہ پہ پہنچ چکے تھے اور ان کے قدم نظر آ رہے تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قدموں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن تو پہنچ چکے ہیں، دشمن تو پہنچ چکے ہیں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن لا تحزن. کیا بات. سبحان اللہ. ان اللہ معنا. سبحان اللہ. یعنی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ نہیں تھا کہ یہ کافر مجھے نقصان پہنچائیں گے، بلکہ ان کو فکر اگر تھی، اپنی فکر نہیں تھی، سرکار کی فکر تھی کہ میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، سبحان اللہ. میرے پیارے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان اور ہر انسان کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ اس وقت جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انوار میں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے جو دل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا چیز ہے، ہمارے دل کی ہر کیفیت کو جانتے ہیں، ہماری ہر آواز کو سن رہے ہیں اور ہم سب کو پہچان رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور خاندان کا نام بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے دل کی کیفیت پر مطلع ہو کر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم میرے بارے میں فکر نہ کرو. سبحان اللہ. یہ عشق کا مقام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عشق رسول کے اس مقام پر فائز تھے کہ ان کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ولیو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب تم میری بارگاہ میں پیش ہوگے نہ تم پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی تم پر کسی قسم کا غم ہوگا۔ میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ لا خوف علیہم کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی جنتی ہو ولا هم یحزنون، جو تمہارے مرید ہوں گے وہ بھی جنتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ولی کا لفظ ایک ہے اور اس کے 17 معنی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 17۔ 17 معنی ہیں۔ شرح جامی کے حواشی اٹھا کر دیکھ لیں اور کافیہ کے حواشی اور شرحیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام شروحات اور تمام حواشی کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ شارح جامی نے جب خطبہ لکھا نہ کہا وہ کہتا ہے الحمد لولیہ، شرح جامی شروع ہوتی ہے یہاں سے الحمد لولیہ، تو ولی کے لفظ پر حواشی اور شارحین نے لفظ ولی کے 17 معنی بیان کیے، اور اسی سے ولی بھی ہے، مولا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو مولا کا ایک لفظ نہیں ہے کہ مولا کا معنی سردار، مولا کے 17 معنی ہیں۔ ایک مولا کا معنی یہ ہے سردار، اور ایک مولا کا معنی ہے محب، محبت کرنے والا، اور ایک مولا کا معنی محبوب، جس کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس طرح کے اس کے تقریباً 17 معنی ہیں، اور سب کے سب معنی اس حدیث میں پائے جاتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، اور سارے معنی تمام ولیوں کے بارے میں پائے جاتے ہیں، صرف ایک ولی کے بارے میں نہیں، سارے ولی جس کو ولی کہا جائے گا وہ ان تمام معانی کا مصداق بنے گا۔ تو حضرت تو اس کا معنی میں یہ کرتا ہوں کہ ولیو تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں دنیا میں کہ تم بھی جنتی ہو اور جو تمہارے مرید ہیں وہ بھی جنتی۔ لیکن مرید وہ نہیں ہونا چاہیے جو لنگر کھانے والا، مرید وہ ہے جو اپنے پیر کے نقش قدم پر چلے۔ اور آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی اس کو کہتے ہیں جو مومن ہو، کیا ہو؟ مومن ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور یتقون کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کر، عالم با عمل ہو۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ عالم با عمل۔ اور تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کر دیا اس سے باز رہنے والا ہو۔ جی، عمل اس وقت کرے گا جب کہ اس کے پاس علم ہوگا، اور بعض اس وقت رہے گا جب اس کو ان چیز منہیات کا علم ہوگا۔ تو اس لیے میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں الذین آمنوا کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول ہو، اور وکانوا یتقون کا معنی کہ عالم با عمل ہو۔ عالم، جاہل بھی پیر نہیں بن سکتا، جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے وہ پیر نہیں بن سکتا، اور اسی طرح جو بد عقیدہ ہو وہ بھی پیر نہیں بن سکتا۔ لوگ اپنے آپ کو قادری بھی کہلاتے ہیں، چشتی بھی کہلاتے ہیں، لیکن عقیدہ غلط ہے ان کا۔ جی، وہ ان کو ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ معاذ اللہ، جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں شیطان کا علم، معاذ اللہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اور کہتے ہیں جی ہم چشتی ہیں، ہم جی قادری ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں۔ جس کا عقیدہ غلط ہو وہ پیر نہیں بن سکتا، اور جو جاہل ہو وہ پیر نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھو۔ غلط عقیدے والا پیر نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح
جاہل آدمی پیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا آفس تھا فلسطین میں۔ کہاں تھا؟ فلسطین میں آپ کا آفس تھا۔ آپ وہیں بیٹھتے تھے، جن بھی آپ کے تابع تھے، انسان بھی آپ کے تابع تھے، ہوا بھی آپ کے تابع تھی، اور پرندے بھی آپ کے تابع تھے، اور جانور بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اور آپ کو ہدہد ایک پرندہ ہے، اس نے خبر دی کہ یمن کے ملک پر ایک خاتون حکومت کر رہی ہے، اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کا نام بلقیس ہے، اس خاتون کا، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر حکومت کر رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجمع میں یہ سارے انسان بیٹھے ہوئے تھے، اور جنات بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کر یمن سے فلسطین میری خدمت میں پیش کر دے؟ جی کس نے کہا؟ اور کس سے کہا؟ جنات اور انسانوں سے۔ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عرض کیا حضرت مجھے اجازت دیں۔ جنوں کا جو بڑا تھا نا، بڑا جن، اس نے کہا مجھے اجازت دیں، میں اس کا تخت آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ اور فاصلہ کتنا تھا؟ یہ واقعہ علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہ دو چار چیزیں آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ فلسطین سے یمن کا فاصلہ 2500 کلومیٹر جانا اور 2500 کلومیٹر واپس آنا، 5000 کلومیٹر آنے جانے کا فاصلہ تھا جی۔ اور آفس ٹائم کتنا ہے آج کل ہمارا؟ پوری دنیا میں آفس ٹائم 8 گھنٹے ہے، ہمارے یہاں بھی 8 گھنٹے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو آفس ٹائم تھا وہ 4 گھنٹے تھا۔ کتنا؟ 4 گھنٹے۔ تو اس جن نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں اس کا تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آپ کا آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس سے پہلے منگوانا چاہتا ہوں، یہ ٹائم زیادہ ہے، اس سے پہلے آنا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ ایک آدمی اٹھا، انسانوں میں سے ایک آدمی اٹھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ کتاب اللہ کی جو اس وقت کتاب پڑھی جاتی تھی، ہمارے ہاں تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور آپ سے پہلے زبور پڑھی جاتی تھی، تورات پڑھی جاتی تھی، انجیل پڑھی جاتی تھی، وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب کس کی حکومت ہے اور کس کی تعلیم ہے؟ قرآن پاک کی، قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، باقی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا تعارف کروایا اس بندے کا، اس کا نام ہے آصف بن برخیہ، وہ ولی اللہ تھا، عام آدمی نہیں تھا وہ، اور اس ولی کا تعارف کیا کروایا؟ عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ ہمارے ہاں جو بازار میں بیٹھا ہو، تعویذ دھاگے دینے والا ہو، بالکل داڑھی صاف ہو، ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جی یہ کلندر ہے، ملنگ ہے، جی یہ پیر صاحب ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو بھی پیر بنا رکھا ہے۔ ہماری یہ خواتین، ان کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، یہ وہ ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں تعویذ لینے کے لیے، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور وہ پیر نہیں ہو سکتے۔
ان جاہلوں اگر آپ کہیں کہ جی حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں جی ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ جی بھئی کعبے میں نماز پڑھتے ہو تو ادھر کھانا پینا کیوں ہے تمہارا؟ ادھر کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو لوگوں سے پیسے بھی وصول کرتے ہو، تو نماز کا جب وقت آتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے آپ۔ تو یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کیا کروایا ولی اللہ کا؟ بولو عندہ علم من الکتاب، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا عالم تھا۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دوں گا۔ یہ جو پلک جھپکتی ہے اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ میں تخت لے کے آؤں گا، نہیں، عرض کیا کہ سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے، سیکنڈ اچھا وہ کتنا ہوتا ہے؟ آدھا سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، 1/3 بھی ہو سکتا ہے، 1/4 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے متعین نہیں کیا کہ بھی میں کتنے ٹائم میں لے کے آؤں گا۔ اس نے عرض کیا حضرت اجازت دیں میں اس کا تخت سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ نے اجازت دی، وہ بابا تو وہیں بیٹھا رہا، تخت سامنے تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا جی کسی نے نہیں دیکھا کہ بھی وہ گیا ہو کہیں، وہ وہیں بیٹھے تھے، تخت سامنے تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ ولی کی کرامت ہے، ولی کی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز جو عطا کرتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ تو تعارف کروایا کیا؟ علم من الکتاب، کہ کتاب الہی کا عالم تھا۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ولی کی نشانی یہ ہے، ولی کی تعریف یہ ہے، نشانی نہیں، ولی کی تعریف یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم باعمل نہیں، عاشق رسول۔ الذین آمنوا کا معنی ہے عاشق رسول، گستاخ رسول نہیں، بے ادب نہیں۔ کوئی بے ادب ولی نہیں بن سکتا، مرشد نہیں بن سکتا، کوئی گستاخ رسول ولی نہیں بن سکتا، مرشد نہیں بن سکتا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، عالم باعمل ہو، جاہل مرشد نہیں ہو سکتا اور بے عمل بھی مرشد نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا ہیں؟ مادرزاد ولی ہیں، ان کو منصب ولایت پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، باقی جو درجات ہیں ولایت کے وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو عطا کیے گئے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ ولی کا ایک معنی ہے نزدیک، قریب، ایک معنی تو سردار ہے، ایک معنی ولی کا ہے محب، اور ایک ولی کا معنی ہے محبوب، اور ایک ولی کا معنی ہے قریب، نزدیک۔ آپ سب ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھے ہیں، اس کو ولی اللہ کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کو قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یتقرب العبد الی بالنوافل حتی اکون سمعہ یسمع بہ وبصرہ التی یبصر بہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن نوافل ادا کر کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل۔ فرض تو آپ جانتے ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور باقی نفل ہے۔ نفل ہم پڑھتے ہیں جی، ایک حج فرض کے علاوہ جو حج کریں گے وہ نفلی حج ہوگا جی، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ خیرات کریں گے وہ نفلی ہوں گے، یہ سارے نوافل۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مومن نوافل ادا کر کے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے جی، میں اس کی
آنکھ بن جاتا ہوں جیسے دیکھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ یاد رکھو، اللہ کان سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، آنکھ سے بھی پاک ہے، ہاتھ سے بھی پاک ہے، پاؤں سے بھی پاک ہے۔ اس کا معنی محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی انسانی صفتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسانی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو انسان کی طاقت سے دیکھ رہے ہیں، بولتے ہیں تو انسانی طاقت سے، سنتے ہیں تو انسانی طاقت سے، پکڑتے ہیں تو انسانی طاقت سے، چلتے ہیں تو انسانی طاقت سے۔ لیکن جب بندہ مومن رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی ساری انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کی طاقت سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو اللہ کی طاقت سے پکڑتا ہے، بولتا ہے تو اللہ کی طاقت سے بولتا ہے، چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے۔ حضرت شہنشاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ بھی کچھ ولی اللہ ایسے ہیں کہ ساری زمین ان کا ایک قدم بنتا ہے، پوری زمین کیا ہے، ان کا ایک قدم بنتا ہے۔ ایک اور ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بھی ان کا تو ایک قدم بنتا ہے، ہمارا تو ایک قدم بھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے۔ بارکیف یہ یاد رکھیے، اللہ کے قریب جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی صفات انسانیہ ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر صفات الہیت کار فرما ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مثال کے طور پہ سمجھ لیں بلا تشبیہ تمثیل کہ لوہے کا کام کیا ہے؟ بولیں، یہ ڈنڈا ہے نا، یہ ڈنڈا نکال لیں، اگر اس لکڑی پہ ماریں گے تو لکڑی کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا کہ نہیں؟ اور اگر اس ڈنڈے کو سرخ کر لیں آگ سے، آگ میں ڈال کے اس کو سرخ کر لیں، پھر اس لکڑی پر رکھیں تو لکڑی کو کیا کرے گا؟ جلائے گا، توڑے گا نہیں، جلا دے گا۔ تو لوہے کی تاثیر یہ ہے کہ چیزوں کو توڑتا ہے، لیکن جب آگ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو توڑنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر جلانے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بندہ مومن جب رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر صفات الہیہ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دی ہے اولیاء کرام کو، اور اللہ تعالیٰ کی ایک شان کیا ہے، باقی شانیں تو بڑی تفصیل ہے اس میں، مختصر وقت ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ مسجد بنائی، پہلے پلاٹ تھا، کیا پہلے پلاٹ کا انتظام کیا، پلاٹ کا انتظام کرنے کے بعد پھر اس کا نقشہ بنوایا، پھر نقشہ بنوانے کے بعد اس کا اسٹیمیٹ لگوایا کہ بھی کتنا خرچہ ہوگا، پوری منصوبہ بندی کرنے کے بعد پھر یہ مسجد تعمیر کی گئی کہ نہیں۔ ہم جو بھی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف کہتا ہے کن، وہ ہو جا، تو ہو جاتی ہے وہ چیز، معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کے وسیلے سے یہ شان ولیوں کو بھی عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے نا کہ بڑے بڑے لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، یا بائیں ہاتھ سے پانی پئیں گے، بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑیں گے، بائیں ہاتھ سے بوتل پئیں گے۔ یہ شریعت کے سنت کے خلاف ہے اور سرکار نے منع فرمایا۔ تو آپ نے اس آدمی کو کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ یہ بالکل ناکارہ اور شل ہو چکا ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن کذالک، کیا فرمایا؟ کن کذالک، اسی طرح ہو جائے۔ آپ کا کن فرمانا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے کسی کے دل کی کیفیت تو پوشیدہ نہیں تھی، اس نے جھوٹ بولا تھا، آپ کے علم میں تھا کہ اس نے جھوٹ بولا اور اللہ کے نبی کے سامنے اس نے جھوٹ بولا، تو اسی لیے آپ نے اس کا مواخذہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کن کذالک، اگر تو کہتا ہے کہ یہ شل ہو چکا ہے تو ہو جائے شل، بس وہ ہو گیا اسی طرح۔ اور یہ صفت کن حضرت غوث پاک کو بھی عطا کی گئی۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر لیتے تھے جی، اور آپ کے نبی کے بارے میں تو ہم نے نہیں سنا کہ بھئی آپ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا اچھا اس کو بلاؤ۔ وہ اس عیسائی کو بلایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ میں محمدی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں محمدی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ تقریر کر رہے تھے، حضرت غوث پاک خطاب کر رہے تھے۔ کتنا مجمع ہوتا تھا؟ 30,000 سے 70,000 تک کا مجمع ہوتا تھا، اور یہاں تو ہم سپیکر 500-600 آدمی ہو تو سپیکر کے بغیر آواز ہماری بات نہیں پہنچ جاتی، لیکن آپ کی یہ کرامت تھی کہ 70,000 کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز کو اس طرح سن رہا تھا گویا کہ آپ قریب سے آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو آپ خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کف یا اسرائیلی اسما کلام المحمدی، اے اسرائیلی ٹھہر جا، تو پرواز کر کے کیوں جا رہا ہے؟ محمدی کی گفتگو سن کے جا۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمدی ہوں، میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا امتی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو قبرستان میں، جس قبر پہ بھی ہاتھ رکھو گے میں اس مردے کو زندہ کر دوں گا۔ آقا کی شان تو بہت بلند ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ چنانچہ ہو گیا، اس نے کہا جی یہ جو قبر ہے اس قبر والے کو زندہ کر دے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتا دوں یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سرنگی بجانے والا تھا۔ سرنگی جانتے ہیں؟ ایک ساز ہے، یہ بجانے والا تھا۔ فرمایا کہ جب یہ فوت ہوا تو سرنگی کو بھی اس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قومی باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وکن متغنین، سرنگی بجاتا ہوا اپنی قبر سے باہر آ جا۔ سرنگی آپ اندازہ لگائیں، وہ سرنگی جو تھی لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جب اس کو مٹی میں دفن کیا جائے تو وہ مٹی کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے جب ارشاد فرمایا نہ صرف یہ کہ اس مردے کو زندہ کیا بلکہ اس کی مردہ سرنگی کو بھی زندہ کر دیا، اور ارشاد فرمایا کن متغنین، اس سرنگی کو بجاتا ہوا تم اپنی قبر سے باہر نکلا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ولایت کا سرچشمہ تھے، نہ صرف یہ کہ کرامات کا دریا تھے، آپ نے تبلیغ فرمائی، تدریس فرمائی، قرآن پاک کی تعلیم دی۔ 18 مہینے کی یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو 18 پارے آپ کو حفظ تھے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، وصیت بڑی لمبی چوڑی ہے، اس وصیت کا خلاصہ یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔